اب آپ کے بعد کسی نبی کی کوئی ضرورت نہیں. میرے رب نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میرے محبوب جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. علامہ محمود آلوسی عظیم مفسر آپ فرماتے ہیں کہ خاتم کا معنی آخری کیا جائے یا خاتم کا معنی چاہے مور کیا جائے، دونوں صورتوں میں میرے آقا کی ختم نبوت ثابت ہو جاتی ہے. اگر آخری معنی لیا جائے تو پھر تو کلیئر ہے کہ آقا آخری نبی ہیں، اور اگر خاتم بمعنی مور لیا جائے تو پھر بھی مور جس چیز پر لگ جاتی ہے نہ کوئی باہر سے چیز اندر آ سکتی ہے نہ اندر سے باہر جا سکتی ہے. جب میرے آقا نے مور لگانی ہے تو نہ تو غیر نبی نبی بن سکتا ہے اور نہ ہی کسی نبی سے نبوت چھن سکتی ہے. اور پھر ایک نبی کے بعد دوسرا نبی کس وقت آتا تھا؟ جب پہلے نبی کی تعلیم میں تعریف ہو چکی ہوتی، تعلیم مٹ چکی ہوتی. جہاں تک میرے آقا کی تعلیم کا تعلق ہے، قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس ذکر کی نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور محافظ بھی ہم ہیں. پھر ایک نبی کے بعد دوسرا نبی کس وقت آتا تھا؟ جب پہلے نبی کی تعلیم تو موجود ہوتی لیکن وہ حالات کے تقاضوں کے مطابق نہ ہوتی. جہاں تک حالات کے تقاضوں کا تعلق ہے، میرے رب نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ میرے حبیب آج ہم نے الیوم اکملت لکم دینکم، آپ کے دین کو ہم نے مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور تم پہ اپنی نعمت کو مکمل کر لیا، اور دین اسلام کو ہم نے تمہارے لیے پسند فرما لیا. اور ایک نبی کے بعد دوسرا نبی کس وقت آتا تھا؟ جب پہلا نبی اور علاقے کے لیے ہوتا اور دوسرے علاقے کے لیے نبی کی ضرورت ہوتی. لیکن جہاں تک میرے آقا کی نبوت کا تعلق ہے، میرے رب نے فرمایا کہ میرا محبوب علاقے کا رسول نہیں، قوم کا رسول نہیں، کسی بستی کا رسول نہیں، کسی قبیلے کا رسول نہیں. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. میرا محبوب کسی علاقے کا نبی نہیں، کسی قوم کا نبی نہیں، کسی بستی کا رسول نہیں، بلکہ جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک اس کی مصطفیٰ ہے. پھر شاعر نے کہا، اس کا حسین ترجمہ کیا کہ تاروں سے کہہ دو اب کوچ کریں مہتاب منور آتے ہیں. تاروں سے کہہ دو اب کوچ کریں مہتاب منور آتے ہیں. قوموں کے پیغمبر آ تو چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں. پھر توجہ فرمائیے، اٹھائیے قرآن. فرما واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون. قرآن کی اس آیت کے محتاط تفسیر کبیر اٹھائیں، تفسیر خازن اٹھائیں، تفسیر معلم التنزیل اٹھائیں، تفسیر المعانی اٹھائیں، تفسیر ابن جریر اٹھائیں. تمام مستند معتبر متقدمین جو مفسرین تھے وہ لکھ رہے ہیں کہ لما اسرج بہ علیہ السلام الی المسجد الاقصی بعث اللہ آدم علیہ السلام وجمیع المرسلین من ولدہ فأذن جبریل وأقام وقال یا محمد تقدم فصل لہم. کہ جب میرے آقا معراج کی رات بیت المقدس پہنچے تو 1,24,000 انبیاء منتظر تھا کہ کس وقت آمنہ کا لال آئے اور ہمیں جماعت کرائے. اہل محبت کہتے ہیں جب میرے آقا پہنچے ہوں گے تو مسجد اقصیٰ کا منظر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ سینے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، سینے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. چنانچہ جبریل نے اذان کہی، اقامت ہوئی، میرے آقا نے جماعت کرائی. جماعت کے بعد ہر نبی نے خطبہ دیا. چند خطبے عرض کر دیتا ہوں. موسیٰ کلیم اللہ بولے الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما.
सब तारीफें उस रब के लिए हैं जिसने मुझे कलीमुल्लाह बनाया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, फरमाते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इत्तखज़नी खलीला। सब तारीफें उस रब के लिए हैं जिसने मुझे खलीलुल्लाह बनाया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सखर लिय रिया। सब तारीफें उसके लिए हैं, उस रब के लिए हैं जिसने हवाओं को मेरा ताबे फरमान बनाया है। आखिर में बारी आ गई आमना के लाल की, नबियों के सरदार की, रब के यार की, उम्मत के गमखार की, महबूब बेमिसलो मिसाल की। जलसों में तो कोई ना कोई हमारे दोस्त स्टेट सेक्रेटरी हैं, इसी तरह कोई ना कोई स्टेट सेक्रेटरी होता है। मेरा विजदान जो कहता है कि वहां स्टेट सेक्रेटरी के फराइज जिब्रील अमीन ने अदा किए होंगे। जब मेरे आका की बारी आई होगी, जिब्रील ने तो कुछ अरबी में कहा होगा, अगर उसका तर्जमा किया जाए तो कुछ यूं बनता है कि दिले मुस्तर तेरे नालों का जवाब आया है, दिले मुस्तर तेरे नालों का जवाब आया है, बेनकाब कोई आज हुस्ने महाब आया है। कितनी बेकैफ थी, बेरंग थी, बेरौनक थी, आप आए हैं तो महफिल पे शबाब आया है। फिर मेरे आका ने जब खुतबा शुरू फरमाया, 3 जुमले बोले और मेरे आका सब नबियों के खुतबों पे नंबर ले गए। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी फातिहम व खातिमा। सब तारीफें उस रब के लिए हैं जिसने नबुव्वत की इब्तिदा भी मुझ पे फरमाई है, नबुव्वत की इंतहा भी मुझ पे फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी इलल खल्क़ि काफ़ा। सब तारीफें उस रब के लिए हैं जिसने मुझे पूरी मखलूक के लिए नबी बना के भेजा है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी इलल खल्क़ि रहमतल लिल आलमीन। सब तारीफें उस रब के लिए हैं जिसने मुझे आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले बिहाजा फद्दलकुम मुहम्मदन, आई एम बिजार रसूल। इन्हीं वजूहात की बना पे रब ने मोहम्मद अरबी को तुम पे फजीलत अता फरमाई है। फिर ईसा रूहुल्लाह और इब्राहीम खलीलुल्लाह जब मेरे आका के सामने आए तो फरमाते अस्सलामु अलैका या अव्वलो, अस्सलामु अलैका या आखिरो। सलाम हो तुम पर ऐ नबी कि नबुव्वत की इब्तिदा जिस पे की गई, और सलाम हो तुम पर ऐ नबी कि नबुव्वत की इंतहा भी जिस पर फरमा दी गई। ये इस तिरमिज़ी की हदीस की तरफ इशारा है कि मेरे आका ने फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूह वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म की कशमकश में थे। फिर एक दिन मेरे आका तशरीफ लाए, सहाबा की महफिल सजी थी, उमर फारूक तौरात के और आपकी तिलावत फरमा रहे थे। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, तौरात के कितने अच्छे मसाइल हैं। मेरे आका जलाल में आ गए, फरमा लौ बदालकुम मूसा फत्तबातुमूहु व तरकतुमूनी लदललतुम मन सवाए सबील। उमर तुम तौरात की बात करते हो, अगर साहिब तौरात मूसा कलीमुल्लाह आज ज़ाहिर हो जाएं तुम उनकी पैरवी करो, मेरी पैरवी छोड़ दो तुम गुमराह हो जाओगे। और फरमाया लौ कान मूसा हय्यन अल यौमा मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई। उमर सुन, तू तौरात की बात करता है, अगर साहिब तौरात मूसा कलीमुल्लाह भी होते तो आज तौरात के हादी बन के ना आते, मेरे कुरान के कारी बनकर आते। फिर मेरे आका की सही हदीस है, फरमाया लौ कान आबादी नबीयुन लकान उमर। फरमाया मेरे उम्र में नबुव्वत और नबुव्वत के सारे औसाफ व खसाइल व फजाइल मौजूद हैं। अगर मुझ पे नबुव्वत खत्म न होती तो मेरे बाद उमर फारूक नबी होते। और मेरे आका गुज़वे तबूक पे जाने लगे, अली शेर खुदा को मदीना में अपना नायब मुकर्रर करके आप तशरीफ ले जाने लगे। हजरत अली फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला फता इल्ला अली का मैं ताजदार हूं, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार का मालिक हूं, तो खल्लिफुनी फिन निसाए व सिबियान। मुझे आप बच्चों और औरतों में छोड़ के जा रहे हैं। मेरे आका का जुमला दिल के खानों में लिख लें, फरमा अमा तरदा अन तकूना मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा। अली क्या इस बात पे राजी नहीं हो कि तेरा मेरा वो ताल्लुक हो जो मूसा अलैहिस्सलाम का हारून अलैहिस्सलाम के साथ है। फिर ज़हन में ख्याल आया कि हारून अलैहिस्सलाम तो नबी थे, शायद कल कोई सोचे कि अली भी नबी हैं। फरमा इल्ला अन्नहु ला नबी बादी। अली तुम मेरे भाई हो, तेरा मेरा वो ताल्लुक है जब मूसा कलीमुल्लाह का हारून अलैहिस्सलाम के साथ था, लेकिन याद रखना मुझ पर अल्लाह ने नबुव्वत के दरवाजे को बंद फरमा दिया। फिर तवज्जो फरमाइए, हदीस है बुखारी और मुस्लिम दोनों में। हदीस क्या है? फी किस्सतिल अर्ज अलल्लाह ताला यौमल क़ियामा
فَزِعَ النَّاسُ إِلَىٰ أَنبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ کہ قیامت کے میدان میں انبیاء لوگ گھبرا کر انبیاء علیہ السلام کی طرف آئیں گے. فَيَقُولُ عیسیٰ علیہ السلام اذهبوا إِلَىٰ غَيْرِي اذهبوا إِلَىٰ محمد. عیسیٰ علیہ السلام نسل انسانی کے جلوس کو کہیں گے کسی اور کی طرف جاؤ، کسی غیر کی طرف جاؤ، تم محمد عربی کی طرف جاؤ، اس کام کے لیے میں نہیں وہ ہیں. فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، نسل انسانی کا جلوس گھبرایا ہوا آ جائے گا میرے آقا کے دروازے پر. کیا کہیں گے؟ یا محمد. فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، نسل انسانی کا جلوس محمد عربی کی چوکھٹ پہ آئے گا. فَيَقُولُونَ کہیں گے یا محمد انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء. اے محمد عربی آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں بچا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہم کس کے دروازے پہ جائیں؟ اگر آپ ہماری سفارش نہیں کریں گے تو اور کون ہے مائی کلال جو ہماری سفارش کرے گا؟ پھر یہ میدان محشر میں پوری نسل انسانی کہہ رہی ہوگی کہ انت خاتم رسول اللہ و خاتم الانبیاء. اے محمد عربی آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. یہ بھی ذہنوں میں کلیئر کر لیں کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، نسل انسانی گھبرا چکی ہوگی کہ حساب و کتاب شروع تو ہو، اللہ جنت دے یا دوزخ دے، حساب و کتاب شروع ہو. مسلم سے الفاظ پڑھ رہا ہوں. فَيُلْهَمُونَ، لوگوں کے دلوں میں میرے رب کی طرف سے القاء کیا جائے گا کہ میری بارگاہ میں کوئی وسیلہ تلاش کرو. گویا نسل انسانی کا جو جلوس نبیوں کے دروازے پہ جائے گا اپنی مرضی سے نہیں، میرے رب کی طرف سے القاء ہونے کی وجہ سے جائے گا. مقام غور ہے اگر میدان محشر میں وسیلہ شرک نہیں ہے تو دنیا میں کیسے وسیلہ شرک ہو سکتا ہے؟ پھر سنیوں کا امام، 1000 کتاب کا مصنف، 40 علوم کا ماہر، جن کی لائف ہسٹری پہ یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، میری مراد امام احمد رضا، اس مقام پہ آتے ہیں. فرما آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے وہ آغوش مرحمت میں. آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے وہ آغوش مرحمت میں. عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا. ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے. صراط و میزان و حوض کوثر، یہیں وہ عالی مقام ہوگا. گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. نسل انسانی کا جلوس، اعلی حضرت نے کیسی حدیث کو اس میں سمو دیا. فرماتے صراط و میزان و حوض کوثر، یہیں وہ عالی مقام ہوگا. میرے آقا سے پوچھا گیا میدان محشر میں آپ کو تلاش کرنا چاہیں تو کہاں ملیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا 3 مشکل مقام ہیں. یا پل صراط کے پار بیٹھا ہوں گا، رب سلم امتی، رب سلم امتی کی دعائیں کر رہا ہوں گا. یا حوض کوثر پہ بیٹھا ہوں گا، پیاسی امت کو جام کوثر پلا رہا ہوں گا. یا میزان پہ بیٹھا ہوں گا اور اپنے امت کی مشکل کی اس وقت میں ان کی مدد کر رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. فاقتلوہ، زندہ آباد. اتنا اجتماع ہو اور ایسی ڈھیلی آواز، اس جذبے سے نعرہ لگائیے، اس ولولے سے لگائیے، اس جوش سے لگائیے، اس تنتنے سے لگائیے کہ نعرہ فضاؤں کی وسعتوں کو چیرتا ہوا سبز گنبد کی جالیوں کو چوم لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. بھائی لبیک کا معنی تو یہ ہے کہ کملی والے آقا آپ کے نام پر میرا تن بھی حاضر ہے، من بھی حاضر ہے، جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے، اولاد بھی حاضر ہے. کیا معنی یہ ہے اور نعرہ اتنا ڈھیلا ہو، نعرہ اس زور سے لگاؤ کہ یقین ہو جائے واقعی یہ خالد اور حیدر کے غلام ہیں اور ان کے افسانوں کو تازہ کرنے والے ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک
لبیک لبیک لبیک یا رسول اللہ 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 لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، تیرے یہ پریشان حال دیوانے دوہرا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے۔ تشریف رکھیے، عرض کر رہا تھا کہ میدان معاشر میں ساری نسل انسانی کا جلوس میرے آقا کی خدمت میں آئے گا، میرے آقا رب کے سامنے اپنا سر سجدے میں رکھ دیں گے، غضب کی آوازیں ٹھنڈے ہو جائیں گے، میرا رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سل توتا کل جسما لکا وشفاعت شفا، جس کی مرضی ہے شفاعت کرو قبول کیے جائیں گے، جو سوال کرو مانا جائے گا، جو مانگو گے ہم عطا فرما دیں گے۔ پھر شاعر کی روح تڑپی، کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجا دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ توجہ فرمائیے، عرض کیا کر رہا تھا، میرے آقا نے فرمایا، مسلم سے حدیث پڑھ رہا ہوں، فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے باقی انبیاء پہ 6 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، اوتیت بجوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع الکلم بنا کے بھیجا ہے، نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے میری مدد فرمائی ہے، احلت لی الغنائم، اللہ نے میری وجہ سے میری امت کے مال غنیمت کو حلال فرما دیا ہے، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے قدموں کی برکت سے اللہ نے ساری زمین پاک بھی بنا دی ہے، مسجد بھی بنا دی ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کی طرف رسول بن کے آیا ہوں، فرما ختم بی النبیون، اللہ نے مجھ پہ نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں، تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں، تیری تو راہ گزر تک کوئی کبھی گیا نہیں، تجھ سا ہنسی اے جانے جاں دیکھا نہیں سنا نہیں، تجھ سا سخی جہان میں ہوگا نہ ہے ہوا نہیں۔ اٹھائیے بخاری، جتنی حدیثیں چاہیں اتنی پڑھی جا سکتی ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، میرے آقا نے فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ، فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال یوں ہے، جیسے کسی نے کوئی محل بنایا، مکان بنایا، حسین بھی بنایا، جمیل بھی بنایا، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، فجعل الناس یطوفون بہ ویعجبون لہ، لوگوں نے آ کے اس کو دیکھنا شروع کیا، چکر لگانے شروع کیے، فیقولون حلا وضعت ھذہ اللبنہ، سب نے کہنا شروع کیا مکان عظیم ہے، محل خوبصورت ہے، لیکن اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی گئی؟ فرمایا انا اللبنۃ انا خاتم النبیین، فرمایا نبوت کے محل کی آخری اینٹ میں محمد مصطفیٰ ہوں اور آخری رسول میں محمد مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ پھر اٹھائیے مسلم شریف، میرے آقا نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل میں نبوت کا کام بھی نبی سر انجام دیتے تھے اور سیاست بھی نبی فرماتے تھے، اذا ہلک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی دنیا سے چلا جاتا نیا نبی آ جاتا، فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، لیکن یاد رکھیے مجھ پر اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا۔ پھر توجہ فرمائیے، نگاہ نبوت کا مرکز اول، طور نبوت کا سینہ اول، دستگاہ محمدیہ کا تلمیذ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم نبوت کے اولین محافظ ہیں۔ یاد رکھیے ختم نبوت کا اولین محافظ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ جب خلافت سنبھالی، بڑے مسائل تھے، سپر پاور
روم سے حملے کا خطرہ، سپر پاور ایران سے حملے کا خطرہ، اسامہ کے لشکر کی روانگی کا مسئلہ، مانین زکات کا مسئلہ، یہودیوں کی سازشیں اور مسلمہ کذاب کا دعوی نبوت۔ صدیق اکبر نے کہا صحابہ کی جماعت مانین زکات سے بعد میں نپٹا جائے گا، ایران سپر پاور کے حملے کا جواب بعد میں دیا جائے گا، مانین زکات کی سرکوبی بعد میں کی جائے گی، ختم نبوت پر حملہ کرنے والے مسلمہ کذاب کا کلا کما پہلے ہوگا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر۔ یاد رکھیے اسلام کی جتنی جنگیں ہیں، بدر ہو، احد ہو، حنین ہو، خندق ہو، سب دفاعی جنگیں ہیں، مسلمان دفاع کرتے رہے، لیکن یاد رکھیے منکر ختم نبوت مسلمہ کذاب کے خلاف صدیق اکبر نے فرمایا اس نے میرے نبی کی ختم نبوت پہ حملہ کیا ہے، اب دفاعی جنگ نہیں ہوگی، ہم چڑھائی کریں گے۔ 1200 میل دور صدیق اکبر نے یمامہ میں اپنی آرمی بھیجی، 1200 میل دور پہنچی، دو گروپ تھے، خالد بن ولید کی زیر سرکردی، ایک اور خالد بن ولید نے جب مقابلہ کیا فتح ہوئی، دل کے خانے کھول کے بیٹھے، دربار خلافت میں خط لکھا کہ کامیابی نہیں ہوئی، مسلمہ کذاب کے پاس تھا 50,000 کا لشکر۔ صدیق اکبر نے فرمایا نعرہ بدلو، پہلے کفار سے مقابلہ ہوتا تھا، نعرہ ہوتا تھا اللہ اکبر، اب وہ بھی داڑھی رکھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی جھوٹے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اب ادھر بھی بظاہر مسلمان کہلانے والے ہیں، ادھر محمد عربی کے غلام ہیں، اب نعرہ ہونا چاہیے یا محمد ہو۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ سب سے پہلے یا محمد ہو کا نعرہ لگانے والے کوئی پاکستان کے سنی نہیں ہے، سب سے پہلے نعرہ لگانے حکم دینے والے صدیق اکبر ہیں، نعرہ لگانے والے صحابہ ہیں۔ یاد رکھیے اس ختم نبوت کے کاز کی کتنی اہمیت ہے۔ اسلام کی پہلی ساری جنگوں میں ٹوٹل شہداء 212 ہیں، اور صرف جنگ یمامہ میں جو باغی ختم نبوت کے خلاف جنگ ہوئی 1200 صحابہ شہید ہوئے، 10,000 مسلمان شہید ہوئے۔ یہ صدیق اکبر کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور آپ نے امت کو بتا دیا کہ سارے مسائل اور الجھنوں سے نمٹنا بعد میں ہو چاہیے، سب سے پہلے منکر ختم نبوت کے خلاف کام ہونا چاہیے۔ پھر یاد رکھیے 1980 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی ریشہ دوانیاں شروع کی۔ اس نے پہلے دعویٰ کیا میں محدث ہوں، پھر دعویٰ کیا محدث ہوں، پھر دعویٰ کیا میں مثل مسیح ہوں، پھر کہا عین مسیح ہوں، پھر کہا ذلی نبی ہوں، پھر کہا بروزی نبی ہوں، پھر کہا اصلی نبی ہوں، پھر کہا میں محمد ہوں، پھر کہا میں محمد سے افضل ہوں۔ یاد رکھیے میرے رب کا یہ قانون ہے کہ حق و باطل کی ٹکر ازل سے جاری ہے، ابد تک رہے گی۔ میرے رب کا قانون ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی۔ جب باطل کسی بھی رنگ میں آتا ہے میرے رب حق کو کسی شکل میں بھیج دیتا ہے۔ جب باطل ابلیس کی شکل میں آیا حق آدم صفی اللہ بن کے آ گیا، جب باطل نمرود کی شکل میں آیا حق ابراہیم خلیل اللہ بن کے آ گیا، جب باطل فرعون کی شکل میں آیا حق موسیٰ کلیم اللہ بن کے آ گیا، جب باطل ابو جہل کی شکل میں آیا حق محمد حبیب اللہ بن کے آ گیا، جب باطل مسلمہ کذاب بن کے آیا حق سیدنا صدیق اکبر بن کے آیا، جب باطل جب
कैसर किसरा बन के आया, हक फारूक आजम बन के आ गया। जब बातिल मरहब बन के आया, हक अली शेर खुदा बन के आया। जब बातिल यजीद बन के आया, हक इमाम हुसैन बन के आया। जब बातिल फितने तातार की शक्ल में आया, हक गौसे आजम बन के आया। जब बातिल राजू बन के आया, हक दाता अली हजवेरी बन के आया। जब बातिल पृथ्वीराज बन के आया, हक मोइनुद्दीन चिश्ती बन के आया। जब बातिल अकबर जहांगीर बन के आया, हक मुजद्दल फसानी बन के आया। जब बातिल अंग्रेज बन के आया, हक अल्लामा फजल हक खैराबादी बन के आया। जब बातिल मिर्जा कादियानी बन के आया, हक पीर मेरे अली बन के आ गया। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात। मैं डंके की चोट कहूंगा, अलल ऐलान कहूंगा, बबांगे दहुल कहूंगा कि मिर्जा के खिलाफ उठने वाली पहली आवाज माजरत से किसी अहले हदीस आलिम की नहीं, किसी दबंदी आलिम की नहीं, सब किसी अहले तशी आलिम की नहीं। पहली आवाज उठी गौसे ज़मा पीर मेरे अली की आवाज। 1900 में पीर साहब ने मिर्जे के रद में किताब लिखी। पहली किताब पीर साहब की आई। मिर्जे ने उसके जवाब में कुछ इधर उधर की हांकी। पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह, ये 1900 में पहले पीर साहब की किताब छपी। 1900 ईस्वी 1902 में गौसे ज़मा पीर मेरे अली ने सैफ चिश्तियाई लिखी। मिर्जे पे मौत आ गई, पीर साहब की किताब का जवाब ना हो सका। पीर साहब मिर्जे के खिलाफ मैदान में क्यों आए? ख्वाब में मेरे आका की ज़ियारत हुई। मेरे आका ने फरमाया, मेरे अली तू आराम की नींद सो रहा है और मिर्जा मेरी हदीसों को तावील की कैंची से कुतर रहा है। फिर मिर्जे ने पूरे बड़े सगीर में उसे को अपना मद्दे मुकाबिल नजर आया तो फिर मेरे अली नजर आया। उसने चैलेंज दिया कि मेरे साथ मुनाजरा कर ले। जब गोल्डा शरीफ से चलने लगे, खुलफा और मुरीदीन ने कहा, ये मुनाजरे तो मौलवियों का काम है, आप तो पीर हैं। पीर साहब का जुमला लिख लें पीर भी दिलों में। आपने फरमाया, मैं उस बेगैरत फकीरी पे लानत भेजता हूं कि नबी की खत्म नबूवत का मसला हो और मेरे अली हुजरे में बैठा रहे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। चल सीधा मिनट। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई मेरा टाइम मुख्तसर है, मैंने भी 2-4 बातें करनी है शाह साहबान से माजरत के साथ। चुनाचे मिर्जे ने कहा मैं मुनाजरा करूंगा। पीर साहब लाहौर पहुंचे, उसने कहा मुनाजरा होगा तहरीरी, कुरान की तफसीर आप भी लिखें मैं भी लिखूंगा, तकरीरी नहीं। पीर साहब ने कहा कि कुरान की तफसीर तो कोई भी अरबी का स्कॉलर लिख सकता है, ये क्या मुकाबला है? मुकाबला ये होगा कागज कलम तू भी रख दे मैं भी रख देता हूं, जिसका कलम खुद लिखे सच्चा न लिखे तो झूठा हो। कौन कहता है कि दारो सिकंदर अच्छा, सारी दुनिया से मोहम्मद का कलंदर अच्छा? फिर मिर्जे ने कहा मुबाला होगा। पीर साहब ने कहा मुबाला क्या है? उसने कहा एक अपाज और अंधा आपके सामने लाते हैं, मेरे सामने लाते हैं, आप भी दुआ करें मैं भी दुआ करता हूं, जिसकी दुआ से अपाहज और नाबीना ठीक हो जाए वो सच्चा है। पीर साहब ने कहा नाबीना और अपाहज तो बाज़ दफा डॉक्टर के बेतुके नुस्खे से भी ठीक हो जाता है, जो कोई मुकाबला नहीं। तू मुत्तई नबुवत है, मैं कमली वाले की गुलामी का दावेदार हूं। दो मुर्दे लाए जाएं, तुम भी कुम बिस्मिल्लाह कहो मैं भी कुम बिस्मिल्लाह कहता हूं, जिसके कहने से मुर्दा जिंदा हो जाए, सच्चा है दूसरा झूठा है। मिर्जा लाजवाब हो गया। अब आइए 1953 में तहरीक चली जब खत्म नबूवत की, उसमें काम करने वाले कौन हैं? सुनियो, अपनी हिस्ट्री याद रखो। उसमें काम करने वाले सैयद अबुल हसनात कादरी हैं, सदर थे मजलिस अवल खत्म नबूवत के। उसमें काम करने वाले मौलाना अबुल बरकात हैं, उसमें काम करने वाले महमूद रज़वी हैं, उसमें काम करने वाले अल्लामा खलील अहमद बरकाती हैं, उसमें काम करने वाले मौलाना अब्दुल हामिद बदाशूनी हैं, उसमें काम करने वाले अल्लामा अब्दुल गफूर हजारवी हैं, उसमें काम करने वाले सरदादा फैजुल हसन हैं, उसमें काम करने वाले मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी हैं। सुन्नियों के दो उलमा खलील अहमद कादरी और मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी को फांसी की भी सजा हुई। लाहौर में गोली चली, 10,000
ختم الوقت کے پروانے شہید ہوئے. مسجد وزیر خان میں جلسہ ہو رہا تھا, گولی چلی, پر نالوں سے بارش کے پانی کی طرح خون چل رہا تھا. اس دور میں گورنر تھا امیر محمد خان آف کالا باغ. اس کے مزاج اور ماحول کو تو آپ سمجھتے ہیں. اہل سنت کے سپوت بطل حریت مولا عبدالستار خان نیازی نے پنجاب میں کسی جگہ تقریر کرتے ہوئے فرمایا, او امیر محمد خان, تیری لمبی لمبی مونچھوں سے بغاوت ہو سکتی ہے, مصطفیٰ کی زلفوں سے بغاوت نہیں ہو سکتی. 7 دن چھوڑیں جناروں کو چھوڑیں, 6 دن اور 7 راتیں مولانا عبدالستار خان نیازی پھانسی کی کوٹھڑی میں رہے. پھر تحریک کی کامیابی کی صورت میں انہیں اس سے نکال دیا گیا. کسی اخباری نمائندے نے پوچھا اینکر نے, نیازی صاحب عمر کتنی ہے بعد میں؟ فرمایا میری عمر ہے 6 دن اور 7 راتیں. اس نے کہا حضرت اتنی لمبی عمر ہے, آپ کہتے ہیں 6 دن اور 7 راتیں. فرمایا 6 دن اور 7 راتیں نبی کی ناموس کی خاطر پھانسی کی کوٹھڑی میں رہا ہوں. نیازی کا ایمان ہے اصل زندگی ہے یہی, باقی تو شرمندگی ہے. پھر 1973 میں جب بھٹو کا دور تھا, قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی حق و صداقت کی نشانی, آپ نے سب سے پہلے آئین میں مسلمان کی تعریف شامل فرمائی. پھر مرزائیوں کو ختم نبوت, مرزائیوں کو کافر قرار دینے والی قرارداد پیش کرنا چاہیے. وزیر اعظم بھٹو صاحب آپ کو پتا ہے لبرل تھے. اس نے کہا نورانی صاحب کسی کو کافر قرار دینا مسجدوں اور مدرسوں کا مسئلہ اسمبلی میں لے آئے. نورانی صاحب نے کہا بھٹو سن, آج اگر اسلام آباد میں کوئی شخص کرسی بچھا کے بیٹھ جائے, کہے میں وزیر اعظم ہوں, مان لو گے؟ بھٹو نے کہا میں اسے غدار کہوں گا یا پاگل کہوں گا. فرمایا اتنا سا ملک پاکستان ہے, اس میں کسی اور کی کرسی اور وزیر وزارت عظمیٰ کا دعویٰ گوارا نہیں کرتا. ہمارے آقا کی کرسی تو زمینوں میں بچھی ہے, آسمانوں میں بچھی ہے. ہم اپنے آقا کے مقابلے میں کسی جھوٹے مدعی نبوت کی کرسی کیسے گوارا کریں؟ اس نے کہا پھر کرائیے M&A سے سائن, تب قرارداد پیش ہوگی. نورانی صاحب گئے, ولی خان جو لبرل کہلواتا تھا, باقی علماء سے اس نے کہا میں نہیں دستخط کروں گا قرارداد پر. نورانی صاحب خود گئے, فرمایا ولی خان تو مسلمان ہے یا ہندو؟ اس نے کہا مسلمان. فرمایا کر دستخط. ولی خان نے بھی دستخط کر دیا. 2 مہینے اسمبلی میں علماء کی مرزا ناصر کے ساتھ بات ہوتی رہی. اب اہل سنت کا امام کا ایمان دیکھ. نورانی صاحب گئے کراچی میں, الیاس صاحب وہاں ایک وفاقی سیکرٹری کے عہدے پر شخص تھا. اس نے کہا نورانی صاحب کا دوست تھا کہ چند آدمی آپ سے ملنا چاہتے ہیں, سکون سے بات سن لیں. کچھ لوگ آ گئے کہ نورانی صاحب کی تقریر نیٹ پر ہے, وہاں بھی سن سکتے ہیں. انہوں نے کہا حضرت آپ مرزائیوں کے خلاف کافر کی قرارداد لا رہے ہیں, آپ اس سے لاہوری جماعت اور قادیانی جماعت کے لفظ نکال دیں. منکر ختم نبوت کافر ہے, اس کے خلاف قرارداد لے آئے. 50 لاکھ دے گی لاہوری جماعت اور 50 لاکھ دے گی قادیانی جماعت. شاید کوئی اور ہوتا معذرت کے ساتھ کہتا گورنمنٹ سے گورنری لے کر دے دیں, ٹھیک ہے, وزارت عظمیٰ لے کر دے دیں, ٹھیک ہے, پرمٹ لے کر دے دیں ڈیزل یا پیٹرول کا, ٹھیک ہے. لیکن سنیوں کے امام قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی نے کہا میری اس سے زیادہ قیمت لگ چکی ہے. ان جاہلوں نے سمجھا شاید کسی بیرونی ایجنسی نے قیمت لگائی ہے. انہوں نے کہا جی بلینک چیک لے لیں, خود فل کر لیں. نورانی صاحب نے کہا جاہلو, قیمت کسی دنیا دار نے نہیں لگائی, آمنہ کے لال نے لگائی ہے. کیا عشق نے سمجھا ہے, کیا حسن نے جانا ہے, ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. پھر میرے آقا کا حسن تو آپ نے سنا ہوگا, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجہہ کأنہ قطۃ قمر. جب آقا خوش ہوتے تھے چہرہ یوں لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو, سورج کی کرن ہو یا ضیاء ماہتاب کی, سب ہے زکات حسن رسالت مآب کی. میں نے پسند محمد کو کر لیا, لائے جہاں مثال میرے انتخاب کی. اب کوئی اللہ کا نبی بدصورت نہیں آیا, لیکن ادھر دیکھیں ذرا نبی کے غلام پیر میرے علی کی تصویر. آیا ہے یہ غلام مصطفیٰ ہے, ختم نبوت کے لیے سر تن
तन धन की बाजी लगाने वाला है और ये झूठा मुद्दई नबुवत है। देखकर ही तबीयत परेशान हो जाती है, इतना बदसूरत नबी कैसे हो सकता है कि तो इंसान कामिल ही नहीं। फिर कौन अल्लामा शाह अहमद नूरानी, आखिरी बात मेरी, इंग्लैंड गए, अहले सुन्नत का अकीदा भी सुन, एक अंग्रेज को कलमा पढ़ाने का शर्फ हासिल हुआ। हमारे उलमा मुसलमानों पर शिर्क के फतवे नहीं ठोंसते, हमारे उलमा वो हैं जो मुशरिकों को मुसलमान बनाते हैं। कलमा पढ़ाने का शर्फ हासिल हुआ। अंग्रेज ने कहा, मिस्टर नूरानी प्लीज गिव मी ए ब्रीफ कंसेप्ट ऑफ इस्लाम। नूरानी साहब, इस्लाम का मुख्तसर सा एक जुमले में तारुफ बता दो। सुन अहले सुन्नत का अकीदा। फरमा प्लीज स्पेल द वर्ड इस्लाम। इस्लाम के लफ्ज की स्पेलिंग कर। उसने कहा ISLAM। आपने फरमाया I means I, S means shell, L means love, A means always, M means Muhammad. Islam is a compromise which means that I shall always love Muhammad. इस्लाम खुदा के साथ वादा है, मुआहदा है, बांड है, जब तक इस तन में जान रहेगी तेरे यार के नाम पे कुर्बान रहे। और फिर इस मकाम पे जब खत्म नबूवत की बात आई है तो उस अमीर अल मुजाहिदीन का जिक्र न करना भी जुल्म है कि जब जायद हामिद ने कानून खत्म नबूवत में तब्दीली चाही, माजरत से कहूंगा किसी अहले हदीस, किसी देवबंदी, किसी अहले तशरीह की आवाज नहीं उठी। आवाज उठी तो अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की आवाज उठी। और मुझे याद है मुख्तलिफ ग्रुप नारा लगाया करते थे कि ताज और तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद, कि ताज भी जिंदा, तख्त भी जिंदा, लेकिन ताज वाला जिंदा नहीं। ये अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को सल्यूट करता हूं। उस मर्द कलंदर ने कहा, जाहिलो, ताज और तख्त बाद में जिंदा होगा, ताजार खत्म पहले जिंदा है। आपने फरमाया कि ताज और तख्त बेशक जिंदा है, लेकिन ताज और तख्त बाद में जिंदा होगा, ताजार खत्म पहले जिंदा होगा। और ये उस मर्द कलंदर की जुर्रत है, शल खाने की बरकत है, डट जाने की बरकत है कि गवर्नमेंट अपने इरादों के बावजूद उसमें तब्दीली नहीं लाती। बस ठीक। फिर मुझे कहने दीजिए, खादिम साहब कहा करते थे ना, न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। अगर 2 दिन कम जिए तो हैरत क्या, हम उनके साथ जिए जो शमा जला के जिए। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।